تاج الاولیاء حضرت سرکار میر سید تاج الدین بندگی مدنی قطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سرکار غوث العالمین حضرت امیر کبیر سید قطب الدین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ آپ کا شمار ان بابرکت اور گراں قدر ہستیوں میں تھا جو غیاث الدین بلبن بادشاہ کے عہد حکومت کے لیے سرمایہ افتخار کہے جاتے تھے۔ شرافت، نجابت، اعلیٰ حسب نسب کے ساتھ ساتھ ان کے جوہر ذاتی اعلیٰ استعداد و ظاہری اور باطنی کمالات کے وجہ سے آپ کو اس عہد کے علماء و اعیان اور صوفیہ اور مشائخ میں ایک نئی شان اور نیا حسن عطا کیا تھا، اور اس میں اوصاف نبوی اور کمالات نبوی کی جھلک اہل بصیرت کو نظر آتی تھی۔ برسوں تک آپ شہر کڑا کے قاضی رہے، پھر سلطان علاء الدین خلجی نے آپ کو منتقل کر کے بدایوں کے قاضی بنا دیا۔ اس کے بعد آپ پوری زندگی بدایوں میں ہی مقیم رہے، اور آپ کی اولادوں نے بھی وہاں کی بود و باش اختیار کر لیا، اور وہ سب علم اور عمل میں مشہور ہوئے۔ قاضی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان کے متعلق اپنے چشم دید تاثرات جو انہوں نے تاریخ فیروز شاہی میں درج کیا ہے وہ اس طرح ہے۔ اور ان سادات میں سے ایک بزرگ جن کے وجود مبارک سے اس ملک کو عزت اور افتخار حاصل تھا، سید السادات سید تاج الدین فرزند شیخ الاسلام سید قطب الدین تھے، اور سید تاج الدین موصوف بدایوں کے قاضیوں میں سے سید قطب الدین کے والد نامدار اور سید علاء الدین کے جد بزرگوار تھے۔ 12 برس تک اودھ کا منصب قضا ان کے سپرد رہا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے ان کو اودھ سے سبکدوش کر کے بدایوں کا قاضی مقرر کیا۔ سید تاج الدین علیہ رحمہ بڑے جلیل القدر سید تھے۔ زیادہ تر اولیاء اللہ اور طالبان خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سید تاج الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں خواب میں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی شکل میں نظر آنا ان کے صحت نسب کے لیے دلیل قطعی ہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف تاریخ فیروز شاہی میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تاج الدین مدنی قطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھتیجے حضرت سید رکن الدین مدنی قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے آگے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی بلند پائے سعادت اور بزرگ اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ نے سلطان علاء الدین خلجی کے دور حکومت کے اولیاء اور علماء کا ذکر کرتے ہوئے حضرت تاج الدین بندگی قاضی اودھ و بدایوں اور آپ کے بھتیجے حضرت امیر سید رکن الدین مدنی قطبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کڑا کے کمالات انسانی اور اوصاف حمیدہ کا جو خصوصی طور پر ذکر اپنی تصنیف تاریخ فرشتہ میں کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بزرگان دین اور سالکان راہ یقین کا اجتماع کہ جن کے وجود شرف سے دارالسلطنت دہلی دنیا بھر کے شہروں کے لیے قابل رشک بن گیا تھا، جیسا اس کے عہد میں ہوا تھا کسی اور عہد میں نہ تھا۔ ان میں سے شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دیگر شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، دیگر قطب الاولیاء شیخ رکن الدین بن شیخ صدر الدین عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر سید تاج الدین ولد سید قطب الدین کے جو سخاوت، حلم و علم کے اور دوسرے انسانی کمالات میں اپنے وقت کے بے مثال شخص تھے، اور جو مدتوں اودھ کے منصب قضا پر فائز رہے، پھر اس کے بعد بدایوں کے قاضی ہوئے۔ دیگر سید رکن الدین برادرزادہ سید تاج الدین جو کڑا کے قاضی تھے اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ تھے، خصوصی طور پر قابل ذکر تھے۔ آپ کا وصال اور آپ کی اولاد حضرت سید تاج الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بدایوں میں ہی ہوا۔ کتاب بحر الانصاب کے مطابق آپ کا مزار مبارک سراج الشہید کے نام سے مشہور ہے اور مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ آپ کی شادی بدایوں میں ہوئی اور آپ کے 2 فرزند تولد ہوئے۔
اول حضرت قاضی سید قطب الدین ثانی قطبی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بدایوں، ان کی اولاد مدتوں بدایوں میں ہی رہی اور بدایوں کا قضایہ بھی ان کے اولادوں کے سپرد رہا۔ وہ سب اپنے اپنے دور کے مشہور و معروف اولیاء و علماء میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ دوسرے حضرت سید رضی الدین قطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولادوں نے حیدرآباد گجرات کی سکونت اختیار کر لی اور وہ وہاں اپنے اپنے وقت کے مشہور اور معروف اولیاء میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔